السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم، اکلوتی آنکھ اور تکون۔ دوسری علامت اکلوتی آنکھ ہے۔ حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کی آمد اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے حوالے سے خبردار نہ کیا ہو، لیکن میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور اللہ کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ ایک آنکھ والا ہونا سخت عیب ہے، لیکن دجال اس قوی عیب کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرنے سے نہیں شرمائے گا، چونکہ جھوٹ اور فریب اس کی سرشت میں شامل ہے۔ اس لیے وہ اپنے خروج سے پہلے اپنے چیلوں کے ذریعے اکلوتی آنکھ کو دو آنکھوں کے نشیل حسن سے زیادہ حسین، دو آنکھوں کی طاقت سے زیادہ طاقتور اور جڑواں آنکھوں کی بنسبت اکلوتی آنکھ کو زیادہ آبدار و تابدار باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس غرض کے لیے اکلوتی آنکھ کو دنیا بھر میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ کہیں اسے تیسری آنکھ یعنی دی تھرڈ آئی کا نام دیا جاتا ہے، کہیں سب کچھ دیکھنے والی آنکھ یعنی آل سینگ آئی کا، اور کہیں پس پردہ رہ کر گھورتے رہنے والی میسونک لارڈ کی آنکھ کا لقب دیا جاتا ہے، جو کمانڈر اور کنٹرول کی علامت ہے، طاقت اور بصیرت کا مرکز ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بدنما چیز طاقت، ذہانت اور ناقابل شکست قوت کی علامت بنا دی جائے گی۔ بچوں کے کارٹون ہوں یا اخبار کے اشتہارات، کمپیوٹر کے گرافک ڈیزائن ہوں یا فلموں گانوں کی سی ڈیز، رسالوں کے سرورق ویڈیو گیمز ہوں یا ٹی وی پروگرام، آپ کو یہ آنکھ متعلقہ یا غیر متعلقہ جگہوں پر بلکہ بغیر کسی تعلق اور مناسبت کے دکھائی دے گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مونوگرام میں تو ڈیزائنز گویا اس کے علاوہ کوئی ڈیزائن سوچتا ہی نہیں۔ ان کی مرغوب ترین آرائشی علامت یہی اکلوتی آنکھ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ کمپنیاں جس سرمایہ دار اور سرمایہ پرست قوم کے ہاتھ میں ہیں، اس کے نزدیک آنکھ کا یہ نشان اکلوتے الوہی مرکز کی علامت ہے، جو ایک نئے اور عالمی سیکولر نظام نیوس آرڈر سیکولرم کی چوٹی کی طاقت ہے، جو گمنام اور وحشت ناک دور افتادہ اور ویران سمندری جزیرے میں مقید ہے، لیکن اس کے متعلق ہمیں باور کروایا جا رہا ہے کہ وہ بلندی پر رہ کر چوکسی سے سب کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس کی کراہیت اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے مختلف بھونڈی حرکتیں کی جاتی ہیں، مثلا مختلف مقبول شخصیات، اداکار اور کئی ماڈلز کی ایسی تصویریں لی جاتی ہیں جس میں ان کے بال ان کی آنکھ کو چھپائے ہوئے ہوں اور زلفوں کے گھنے سائے سے بچ کر ابھرنے والی ایک آنکھ حسن کا استعارہ بنی ہوئی ہو۔ ہیئر سٹائل کے ذریعے غیر شرعی فیشنوں میں تو گویا محبوب کی زلفیں دراز ہوتے ہی اس کی ایک آنکھ غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ مقبول عوام شخصیات کی تصاویر ایک طرف سے ون سائیڈڈ لے کر انہیں رسالوں کے سرورق پر چھپایا جاتا ہے۔ پرندوں اور حیوانات، مثلا امن کی آشا فاختہ یا جارحانہ طاقت کی علامت عقاب کی ایسی تصویر یا آرٹ ورک بنایا جاتا ہے جس میں وہ ایک طرف دیکھ رہے ہوں اور ایک جانب سے ان کی صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہو۔ امریکہ کے بیشتر سرکاری اداروں کے مونوگرام میں عقاب موجود ہوتا ہے، اور چونکہ عقاب ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لہذا خود بخود ایک چشم ہوتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ کی ایسی شبیہیں تو شمار نہیں کی جا سکتی جو تجریدی آرٹ کے نام پر بنائی جاتی ہیں، اور ان میں صرف ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے۔ یہ صرف آرٹس کونسلوں میں نہیں ہوتی، بسوں، کوچوں اور ٹرکوں کے ٹرانسپورٹ آرٹ پر بھی بکثرت ہوتی ہیں۔ ٹی شرٹ، پی کیپ اور گلاسوں پیالوں میں بھی ایک آنکھ والا عقاب آپ کو بجا و بیجا ملے گا، جو دائیں یا بائیں طرف دیکھنے کے باعث غیر محسوس طور پر ایک چشم جارحانہ اور قہر انگیز حیوانی طاقت کا نشان ہے۔ بلیک واٹر کے مونوگرام کو دیکھیے، اس میں
آنکھدے کے اندر چیتے کا پنجہ ہے۔ یہ اس شکل میں بنایا گیا ہے کہ وہ شیطانی تاج معلوم ہوتا ہے، گویا کہ خباثت در خباثت۔ ویژن کا لفظ تو اتنی بری طرح استعمال ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر اس کے او میں آنکھ نہ ضرور بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مضمون کے شروع میں سونی ایرکسن کے مونوگرام کا ذکر ہوا۔ اس میں موجودہ آنکھ گلوب کی شکل کی ہے۔ اس پر پردہ رکھنے کے لیے اس کے بیچ میں سے ایک لہر گزاری گئی ہے، لیکن پاکستان میں پیٹرول اور گیس کی ایک نئی کمپنی لانچ ہوئی ہے جس کا مونوگرام ہی گول سبز دائرہ ہے، شیشے پر ابھرا ہوا گول سبز دائرہ۔ مستند روایت کے مطابق دجال کی ایک آنکھ سبز شیشے جیسی ہوگی۔ اس شیشے میں روشنی جیسی چمک بھی ہوگی، کیونکہ دوسری حدیث میں اسے چمکتے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ان ساری کارروائیوں کی بدولت انسان ایک آنکھ سے ہر طرح مانوس ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو اگر اس امر میں مبالغہ محسوس ہو تو آپ نیٹ پر چلے جائیں اور شیطانی آنکھ یا اکلوتی آنکھ والے لوگوں جیسا کوئی لفظ لکھ دیجئے۔ آپ کو اتنی بے شمار شبیہ ہیں اور ایسے اداروں کے لوگوں دکھنے کو ملیں گے کہ آپ کو اس تحریر میں بیان کیے گئے انکشافی نکات مبالغے کے بجائے حقائق سے کم معلوم ہوں گے۔ کچھ مثالیں ہم چوتھی علامت تکونی آنکھ میں دیں گے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا، یعنی حقیقی آنکھ کی مختلف شکلوں کا۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ تشہیری ادارے مختلف اداروں اور ان کی مصنوعات کی تشہیر کے لیے گول یا بیضوی دائرے کو تزئین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آرٹسٹ اور آرٹ ماسٹر دائرہ یا نیم دائرے کو تزئین کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جیومیٹریکل اشکال کی اس جمالیاتی خصوصیت کو کام میں لاتے ہوئے دجالی قوتیں اسے گمنام مقام پوشیدہ معاوری طاقت اور تباہی کا دیوتا کی نمایاں ترین علامت کی شبیہ کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ علامات اخبار، چینلز، اشتہارات، سائن بورڈز، لوگو، مونوگرام وغیرہ میں اس کثرت سے ہے گویا دنیا کو ایک آنکھ والے دیوتا کی نگرانی کا بھرپور تاثر دیا جا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ تاثر باطل ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جو ہر جگہ موجود ہو، ہر جاندار اور بے جان کا نگران ہو، ہر ادنیٰ یا اعلیٰ مخلوق کا رازق و مہربان ہو۔ اکلوتی آنکھ والے جھوٹے دعوے دار کی یہ اوقات نہیں کہ وہ ساری دنیا کو اپنی نگرانی میں لے سکے۔ اس کے سیٹلائٹ، اس کے خفیہ کیمرے، اس کے لیے جاسوسی کرنے والے جساس یا حساس ادارے، معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بننے والے نادر اور غیر نادر ادارے سب دھرے رہ جائیں گے، اور حاکمیت اعلیٰ ایک وحدہ لا شریک لہ کی ہوگی، جس کے ناقابل شکست خدائی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تیسری علامت تکون۔ رضائے اور جیومیٹری میں مثلث کی بحث میں معلوم زاویوں اور ضلعوں سے نامعلوم زاویوں اور ضلعوں تک رسائی بڑی دلچسپ مشق سمجھی جاتی ہے۔ انجینئر اور کاریگروں کے ذریعے استعمال پرکار اور گنیا دو ایسے اوزار ہیں جو پیمائش ناپنے، درست زاویہ قائم کرنے اور خطوط و دائروں کو مستقیم حالت میں رکھنے کے لیے سکہ بند آلات ہیں۔ میستری لوگ کہتے ہیں جو چیز گنیا میں ہے وہ درست ہے، بدگنیا چیز درست نہیں ہو سکتی۔ ہیکل سلیمانی کے معمار تعمیر کے وقت انہی اوزاروں کو ستون کھڑا کرنے اور ان ستونوں پر محرابوں اور چھتوں کا وزن تقسیم کرنے کے لیے مثلث کے قوانین سے کام لیتے تھے۔ ہیکل کی تعمیر میں انسانوں کے ساتھ جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔ اسی تعمیر کی نگرانی اللہ کے سچے نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق دجال اس دور کی پیداوار ہے۔ اس کی ماں جنیہ تھی، یعنی جنات کی نسل سے ایک مؤنث فرد۔ آپ عام محترمہ کو بھوتنی یا چڑیل بھی کہہ سکتے ہیں، جو اس کے باپ پہ عاشق ہو گئی۔ اہل علم توجہ فرمائیں کہ عشق نامراد کے بعد نکاح بامراد کا تذکرہ نہیں۔ ایک عربی عبارت ہے، کانت امہ جنیۃ فعشقت اباہ فاولدت لہ شقا۔ فعشقت اور فولدت میں بیچ کی کڑی غائب ہے۔ عشق مجازی اپنی جنس سے ہو تو بھی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، خلاف جنس سے ہو تو کیا کچھ نہ کرے گا۔ خاک کا آتش سے جوڑ ہی کیا ہے، ایک بجھی جاتی ہے، دوسری بھڑکوں پر بھڑکے مارے تو بھی چین نہ آئے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے جواز کے لیے فریقین کا ایک ہی نوع سے ہونا شرط ہے۔
خلاف جنس و نوع سے نکاح نہیں ہوتا۔ مثلا انسان اور جنات دو الگ الگ مخلوقات ہیں، اور خشکی میں بسنے والا انسان اور پانی میں رہنے والا انسان یا جل پری دو الگ الگ نوع ہیں، ان کا باہمی نکاح جائز نہیں۔ جب جنات عاشقہ نے اپنی خفیہ طاقت کے بل بوتے پر انسانی معشوق کو رام کر لیا تو خاک و آگ کے اس ناجائز امتزاج سے احرم الحرام، شر الشرور اور افتن الفتن یعنی جناب دجال اکبر نمودار ہوئے۔ دوسرے قول کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے کی پیداوار ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، جس چیز سے نوح علیہ السلام اور بعد کے انبیاء علیہ السلام ڈراتے رہے، اس چیز کو ان کے دور میں موجود ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے درمیان دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ توجہ رہے کہ اس بات میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں کے بجائے دجال سے بڑی یعنی لمبی عمر کی کوئی اور مخلوق نہیں کا تذکرہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جادو پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر جائز روحانی عملیات میں ناجائز سفلی عملیات کو خلط کر دیا جائے تو طلسم وجود میں آتا ہے، یعنی خیر و شر کا ایسا گھماؤ جھر لو جس کی کوئی توجیہ نہ کی جا سکے، جیسا کہ سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں تلے سے مٹی لے کر بچھڑے کے بت میں پھینک دی تو طلسمی ڈھانچہ وجود میں آ گیا۔ سونے کا بے جان بچھڑا لیکن آواز دیتا تھا، جاندار سے زیادہ زوردار۔ عام لوگ جب اس راز کو نہیں سمجھتے تو ضعیف الاعتقادی ان کو شرک اور توہم پرستی تک لے جاتی ہے۔ دجال جب انسان و جن، خاک و آتش کے ملاپ سے پیدا ہوا تو اس میں نیم انسانی اور نیم جناتی صلاحیتیں وجود میں آ گئیں۔ اوپر سے غضب یہ کہ خبیث شیاطین اس کی مدد کرتے اور طرح طرح کے محیر العقول کام اس سے کروا لیتے ہیں۔ اس پر خلق خدا فتنے میں پڑنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قید میں ڈال دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو فتنوں کے زور کے دور میں یہ فتنوں کا فتنہ نمودار ہوگا۔ اس کے مقید ہونے کے بعد شیاطین نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اس کی ساری طاقت جادو میں مضمر تھی، بلکہ وہ یہاں تک چلے گئے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں اور جنات سے کام لینے کی جو قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی وہ بھی خدا نخواستہ جادوئی عملیات کے بل بوتے پر تھی۔ ان کے پروپیگنڈے کے مطابق ہیکل کے معمار اسی جادو کے بل بوتے پر اونچے اونچے ستونوں پر بڑی بڑی محرابیں بناتے تھے۔ بڑے بڑے چٹان نما پتھروں کو روئی کے گالوں یا پروں سے بھرے ہوئے تکیوں کی طرح اٹھا کر بلندی تک لے جاتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر جما دیتے تھے۔ جھوٹ کے اس پلندے کے مطابق مصر کے اہرام میں بڑے بڑے جناتی سائز کے پتھر اسی جادوئی تسخیر کے ذریعے ایک دوسرے پر رکھ کر تکون کی شکل میں مصنوعی پہاڑ کھڑے کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ یہ سب شیاطین کا کفر ہے۔ اس کفر کے مطابق تکون، پرکار اور گنیا آزاد جادوئی معماروں کی ظاہری علامتیں ہیں، اور ان کی باطنی قوتیں جادو کے وہ جنتر منتر، ٹونے ٹوٹ کے نقش و زائچے ہیں جو کسی قدیم نسخے میں درج ہیں۔ یہ قدیم نسخے کہاں ہیں؟ کسی خزانے میں بھرے صندوق میں دفن ہیں، یا متبرک اسرائیلی آثار قدیمہ کے ساتھ گم ہو چکے ہیں، یا علم قبالیہ، اس کا تلفظ قبالہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی علم قبالہ کے ماہر یہودی سفلی عاملوں کے پاس محرف حالت میں سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے کالے جھوٹ اتنی لمبی زبانیں، بیسیوں تعویلات اور فرسودہ جوابات ہیں جو اس موقع پر یہود کے جھوٹ کے عادی علماء سو کرتے ہیں۔ جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے جتنی بھونڈی تعویلیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں تقریباً سب ہی گڑھی گئی ہیں، اور چونکہ جادوئی عملیات کا قدیم مجموعہ کسی کے پاس نہیں نہ ہوگا، کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کبھی تھا ہی نہیں، اس لیے کچھ ظاہری علامات پر گزارا کرنے کے لیے انہیں جادوئی اثرات کا حامل قرار دے کر دنیا میں جا بجا پھیلایا جا رہا ہے۔ ان علامات میں مثلث یعنی تکون فہرست کے اوپر والے سرے پر آتی ہے۔ اس کے پیچھے چھپی دجالی سری روایات کو لوگ نہیں جانتے، اس لیے بیضوی آنکھ یا سہ ضلعی تکون ڈیزائنوں اور آرٹسٹوں کا پسندیدہ انتخاب ہے۔
آج کل آپ تکون کی ایک خاص شکل کو جا بجا دیکھیں گے۔ یہ 3 تیر ہیں جو تکون کے 3 ضلع کے طور پر ایک دوسرے کی دم کے پیچھے مثلث کی شکل میں گھوم رہی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ڈیزائن بنانے اور چھاپنے والے حضرات اس علامت کی مقصدیت سے آگاہ ہوں۔ ہمارا گمان یہی ہے کہ ان کی اکثریت تکونی ڈیزائن کو سوچے سمجھے بغیر بہت سی ایسی کمپنیوں یا اداروں کے مونوگرام میں بھی ڈال دیتے ہیں جن کا اس شیطانی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ اس دجالی علامت کی ترویج سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کو اس بیان میں مبالغہ یا شدت احساس نظر آئے تو جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے، اپنے گرد و پیش غور کیجیے۔ موٹر وے پر تکون کے بیچ میں کیمرہ نصب ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ مستقبل میں کیمرے کی آنکھ کی جگہ اکلوتی آنکھ لے لی گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیمرے کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، لیکن عرض ہے کہ وہ تو گول ہوتی ہے، تکون نہیں ہوتی۔ تکون میں مقید اکلوتی آنکھ جو روشنیاں بکھیرتی ہیں، یہ مختلف امریکی اداروں کے مونوگرام میں بلا وجہ نصب نہیں ہوتی۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے سرکاری اداروں کے مونوگرام میں کوئی چیز اتنے تکرار اور تسلسل سے بلا سبب تو نہیں ہو سکتی۔ یہ برمودا ٹرائنگل میں مقید ایک آنکھ والے دیوتا کا علامتی استعارہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے گا، لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہودی فلم ساز کمپنیوں نے اسے گانوں اور فلموں کے ٹائٹل پر نصب کرنے سے لے کر اہرام کی شکل میں تعمیر کردہ عمارات کی شکل میں ایک مہم کی طرح پھیلایا ہے۔ یہ عمارات امریکہ و یورپ میں بھی ہیں، دبئی میں وافی شاپنگ مال کی شکل میں بھی، اور عرض کرنے کی اجازت ہو تو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بننے شروع ہو گئی ہے۔ آپ ہم سے اس کا ثبوت طلب کریں گے، آپ کو حق ہے کہ ضرور طلب کریں، لیکن آپ ایسی چیز کا ثبوت اس عاجز سے طلب کر کے کیا لطف اٹھا سکتے ہیں جو جا بجا اپنا ثبوت آپ کو خود دیتی ہے اور اپنا آپ منواتی ہے۔ یہ تحریر جس دن لکھی، شام کو احسن آباد کے سائٹ ایریا کی طرف چہل قدمی کے لیے نکلے تو بینک الحبیب کے ساتھ ہی تکونی عمارت کا جدید ترین ڈیزائن ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگلے دن PIDC کے پاس سلطان آباد کے پل کی کمر پر پہنچے تو سامنے ایک عمارت کی چوٹی پر تکونی اہرام سب سے اوپر تعمیر کیا گیا نظر آ رہا تھا۔ خیر، آپ ان سب چیزوں کو تسلیم نہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم آپ سے زبردستی اپنی بات منوانا نہیں چاہتے۔ ہم اس کے ثبوت میں کئی درجن سے زیادہ تکونی آنکھ والی ان تصاویر کا حوالہ بھی نہیں دیں گے جو امریکہ اور یورپ میں مقیم مسلمانوں نے جمع کی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ میں اس وقت موجود ہیں۔ ہم شیطان کی پوجا گھروں سے لے کر ویٹیکن سٹی میں بیٹھے صلیب کے محافظ پوپ صاحب کی نشست گاہ کی پشتی دیوار پر نصب اسی علامت کے پیچھے چھپے راز پر بھی اصرار نہیں کریں گے۔ ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ نیٹ پر جائیں اور پھر شیطانی مثلث یعنی سیٹنک ٹرائنگل کا لفظ دیکھ لیں۔ آپ کو جواب میں خود مغرب کے غیر مسلم افراد کی جمع کردہ جو معلومات ملیں گی، اس میں یہ شیطانی مثلث سینکڑوں مختلف شکلوں میں دکھائی دے گی۔ ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ڈرائنگ رومز کے فرش پر بچھے قالین سے لے کر بیڈ روموں میں بچھی چادروں اور تکیوں تک آرائشی اشیاء میں یہ مثلث کیوں پائی جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ سب شواہد و قرائن ماننے کو نہیں کہتا، میری آپ سے فقط اتنی درخواست ہوگی، یہ مضمون مکمل ہونے تک ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ ہم کج بحثی سے بچتے ہوئے تحقیق و مشاہدے کے ذریعے حقیقت تک رسائی کی کوشش مل جل کر کرتے ہیں، اور اس غرض کے لیے دجال کی نمائندہ قوم یہود کے نزدیک مثلث کی حیثیت پہچاننے سے اچھا نقطہ آغاز اور کیا ہوگا۔ تو آئیے اسی سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ مثلث کا راز۔ یہودی روایات اور رسوم و رواج کو دیکھا جائے تو مثلث کا ایک خاص مفہوم و مطلب ہے۔ اس کے 3 کونے 3 زبردست صفات کی ترجمانی کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جھوٹی ہیں، لیکن جھوٹ کو سچ کرنا ہی تو فتنہ دجالیت کی اصل بنیاد اور خصوصیت ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 خود مختاری، نمبر 2 طاقت، نمبر 3 ذہانت۔ یہودی شارحین اس کی تشریح اپنے مخصوص انداز میں کچھ اس طرح کرتے ہیں: فطرت میں موجود تمام اشیاء یعنی خدائی صفت خود مختاری کا نتیجہ ہیں،
اور یہی وہ قانون قدرت ہے جو تمام چیزوں کو وجود کا جواز فراہم کرتا ہے۔ پھر ہر چیز کے پاس طاقت اور دانش کا ایک درجہ آ جاتا ہے جو ارتقائی ترقی کو ممکن بناتا ہے۔ بالآخر صفت ذہانت کے تحت اس کو حتمی شکل مل جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی کائنات میں بھی ہر مخلوق چیز کے یہی 3 انتصابات ہوتے ہیں۔ تمام مذاہب میں مختلف ناموں سے ان 3 انتصابات کا حوالہ ملتا ہے۔ نمبر 1 عیسائیت میں باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نمبر 2 مصری روایت میں اوسائرس، آئسیس اور ہورس۔ نمبر 3 ہندو مت میں برہما، وشنو اور شیواجی۔ نمبر 4 ہرمز، متھرا اور اہرمن فارسی روایات میں۔ نمبر 5 بدھا، سنگھا اور دھرما بدھ مت میں۔ نمبر 6 زیوس، ایتھنز اور اپولو یونانی مذہبیات میں۔ اہرام صرف ایک مثلث نہیں ہے بلکہ یہ مربع بھی ہے، کیونکہ اس کی 4 اطراف ہیں، یعنی 3 + 4 = 7۔ 7 کے عدد کو ایسوٹرزم یعنی وہ نظام جس میں ایک مخصوص گروہ کو مخصوص علم کے قابل سمجھا گیا ہو، اس میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ شعور و معرفت کے ساتھ مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پہلے خدائی شعوری آزادی و خود مختاری کے ساتھ مل کر ایک خاص ترتیب سے دوبارہ ایک ساتھ آتے ہیں۔ اس خدائی شعوری آزادی و خود مختاری کو ہندو مت میں آتمان کا نام دیا گیا ہے۔ آپ نے اقتباس ملاحظہ کیا، اس میں جا بجا ابہام اور اجنبیت و نامانوسیت ہے۔ اس میں استعمال شدہ گاڑھی اصطلاحات 2 معنی ہیں۔ اس پر مستزاد وہ الفاظ ہیں جو انتہائی معنی خیز ہیں، مثلا خدائی صفت، خود مختاری کا نتیجہ، طاقت و دانش کا ایک درجہ، شعور و معرفت کے ساتھ مراحل، مخصوص گروہ کا ایک مخصوص علم۔ یہ سب کچھ دراصل گورکھ دھندا ہے، دجال کے پیروکار صہیونی دماغوں اور روحانی یہودیوں کا ڈالا ہوا بکھیڑا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ تکون 3 دجالی صفات کی نمائندہ علامت ہے۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کی حاکمیت سے آزادی و خود مختاری۔ نمبر 2 شیطانی اور جادوئی طاقت۔ نمبر 3 عیارانہ و مکارانہ خصلت۔ ان تینوں کی مدد سے جھوٹے خدا کی جھوٹی خدائی کا نقارہ بجایا جا رہا ہے، اور اس پر پردہ رکھنے کے لیے اسے کبھی مخصوص گروہ کو حاصل مخصوص علم کہا جاتا ہے، اور کبھی دوسرے شرکیہ مذاہب سے اشتراک کا سہارا لے کر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہودیت اور یہودی روایات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو مثلث کے بھید سے ایک اور طرح سے بھی پردہ اٹھتا ہے۔ اللہ کے غضب کا شکار اور دجال سے مدد کی امیدوار اس قوم کے جاہلانہ فلسفے کے مطابق کائنات کی حقیقت ایک مثلث ہے۔ اس میں خدا کی ذات سب سے اوپر ہے، جبکہ نیچے ایک جانب تصورات کی اور دوسری طرف موجودات کی دنیا ہے۔ یہ مثلث کی ایک سادہ سی تشریح ہے جو واضح ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں الجھن یا پیچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سیدھی مثلث کے اوپر الٹی مثلث رکھ دی جائے، جیسا کہ اسرائیلی جھنڈے میں ہے۔ اس سے 6 کونوں والا ستارہ بن جائے گا، جس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کا خاص نشان ہے، لیکن یہ جاننے والے بہت کم ہیں کہ یہ نشان جن 2 اجزاء سے مل کر بنے ہیں، ان میں دوسرے مثلث سے کیا مراد ہے۔ دوسری مثلث جو پہلے مستقیم مثلث کے اوپر معکوس مثلث کی شکل میں ثبت ہے، اس کا سب سے نچلا کنارہ دجال کو دائیں طرف کا ذہانت اور بائیں طرف کا طاقت کو ظاہر کرتا ہے، گویا کہ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں دجال کی حاکمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان مثلثوں کے اوپر نیچے 2 نیلی پٹیاں ہیں۔ درجہ بالا تشریح کے تناظر میں اوپر کی نیلی پٹی آسمان کو ظاہر کرتی ہے جہاں اللہ رب العالمین موجود ہے، اور نیچے کی پٹی سمندر کو، جہاں کسی جگہ دجال ملعون پوشیدہ ہے۔ سچا خدا آسمان کی بلندیوں میں عرش عظیم پر اپنے جلال و جمال اور عزت و کبریائی کے ساتھ موجود ہے، اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ دار سمندر کی پنہائیوں میں کسی نامعلوم جزیرے کی اندھیریوں میں مقید ہے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ ہے، بے عیب اور بے نیاز ذات ہے، آسمانوں و زمینوں کا نور ہے، محبت و شفقت کا سرچشمہ ہے، انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی نورانی روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔
معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، جبکہ خود کو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم کہنے والی بنی اسرائیل نے اپنے گناہوں کے سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر جسے مسیحا اعظم اور نجات دہندہ مانا ہے، وہ خسیس اور رذیل قسم کی ایک نیم و وحشی مخلوق ہے، تمام عیبوں کا عیب بلکہ عیوب کی گڑھ ہے۔ اس کی ذات نفرت و ضلالت کا منبع ہے۔ وہ انسانیت کو دجل و فریب اور دھوکہ و فراڈ سے رحمت و مغفرت کی چھتری تلے سے نکال کر اندھیری تاریکیوں کی طرف خوشحالی اور کامیابی سے محروم کر کے بربادی اور رسوائی کی طرف لے جانے کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال والاکرام ہے، خالق السماوات والارض ہے، حی القیوم ہے، لا یزال ولا یموت ہے۔ اس کی سچی خدائی کے مقابلے میں سفلی زمینی مخلوق کی جھوٹی خدائی کے ذریعے اللہ کی کائنات اور اس کی مخلوق پر اپنا جابرانہ تسلط قائم کرنا، یہ سیدھی مثلث پر الٹی مثلث کا بھید ہے۔ کبھی یہ مثلث اکیلی ہوتی ہے اور کبھی دوسری مثلث کے ساتھ، کبھی یہ سیدھی ہوگی اور کبھی الٹی۔ ہر صورت میں یہ شر کا راز اور بدی کا پیغام اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔ یہاں واضح رہے کہ یہودی شارحین دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں 3 کا عدد خدا کی طرف منسوب 3 چیزوں کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن ان کی تحریرات میں خدا سے مراد اللہ رب العالمین نہیں، ان کا جھوٹا مسیحا یعنی دجال اعظم ہے، جسے وہ کائنات کا عظیم ترین معمار، گریٹ آرکیٹیکٹ آف یونیورس کہتے ہیں۔ وہ معمار جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں شریک تھا اور پھر اسے سلیمان بادشاہ علی نبینا علیہ السلام نے شیطانی کرتوتوں کی بنا پر جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ اپنے جھوٹے مسیحا کو مختصراً جی کے حرف سے تعمیر کرتے ہیں۔ آپ اگر نیو یارک گئے ہوں، جسے جو یارک کہنا چاہیے، تو وہاں مجسمہ آزادی کے نیچے بنائی گئی پرکار گنیا اور تکون ملاحظہ کیجیے، اور پھر کسی تعلیم یافتہ امریکی سے پوچھ لیجئے گا کہ جی کا حرف کس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے اگر گاڈ مراد ہے تو اسے ان 2 اوزاروں سے بننے والی تکون کے بیچ میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کا پاک نام تو مجسمے کی چوٹی پر ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ مسلمان اسے میناروں کی آخری بلندی پر عزت و احترام سے نصب کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ کے دعوے دار ہوں اور کوئی معزز جگہ نہیں ملی تو اسے اپنے نوٹ پر لکھ دیا، جو دن میں ہزاروں ہاتھوں میں مسلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں بھی جی کی علامت کو مجسمے کی جڑ میں مستریوں کے نام کے ساتھ لکھ دیا۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب امریکن گریجویٹوں کے پاس نہیں، کیونکہ امریکن قوم نے اپنی سوچ و فکر ان کے پاس گروی رکھ دی ہے، جو اس کے اور پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ اسی آنکھ کے پجاریوں کے پاس جو انہیں اقتدار کی چوٹی سے گھور رہی ہیں اور جس سے گندی و حرام طاقت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم ایک اور مشہور دجالی علامت کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں، جو کہ اوپر بیان کی گئی دوسری اور تیسری 2 مشہور علامتوں یعنی آنکھ اور تکون کی ملاپ سے وجود میں آئی ہیں۔